کتاب گھر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، مصنوعی معاشروں کی۔ مطلب ایک ایسی دنیا جو مکمل طور پر کمپیوٹر کے اندر بنائی جائے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا صرف چند بہت ہی سادہ اصولوں کی بنیاد پر ایک پورا معاشرہ جنم لے سکتا ہے، تہذیب، تجارت، یہاں تک کہ جنگ بھی۔ جی، اور اس کے لیے ہمارے پاس جوشوا ایپسٹین اور رابرٹ ایکسٹل کی شاندار کتاب گروئنگ آرٹیفیشل سوسائٹیز جیسے ذرائع ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مصنوعی معاشرہ آخر اگایا کیسے جاتا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کا نام ہے ایجنٹ پر مبنی ماڈلنگ یا ABM۔ یہ سننے میں تو کافی تکنیکی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو خیال ہے وہ حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے۔ اچھا، دیکھیں، یہ ایک باٹم اپ طریقہ ہے، مطلب نیچے سے اوپر کی طرف دیکھنا۔ عام طور پر سماجی سائنسدان معاشرے کو بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، معیشت، ثقافت، ان چیزوں پر۔ ایک مائکروسکوپ کی طرح۔ بالکل، جبکہ ABM ایک مائکروسکوپ ہے۔ ہم انفرادی ایجنٹس کو دیکھتے ہیں۔ افراد یا خاندان۔ جی، افراد، خاندان، کمپنیاں۔ ہم انہیں کچھ سادہ سے اصول دیتے ہیں اور پھر بس پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس میں ملنے جلنے سے بڑے پیمانے پر کیا نمونے ابھرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں ہو گیا؟ انسان تو بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، ہمارے جذبات ہیں، عقائد ہیں، ہم غیر منطقی فیصلے کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی چند اصولوں پر چلنے والے یہ ایجنٹس ہمیں انسانی معاشرے کے بارے میں کچھ بامانی بتا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، حیران کن حد تک ہاں۔ اس کی بہترین مثال ٹریفک جیم ہے۔ ٹریفک جیم؟ جی، کوئی بھی ڈرائیور صبح اٹھ کر یہ تو نہیں سوچتا کہ آج میں ٹریفک جیم لگاؤں گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر کوئی صرف ایک سادہ اصول پر عمل کر رہا ہوتا ہے، آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھو۔ لیکن جب ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں اس پر عمل کرتے ہیں تو نتیجہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مظہر ہوتا ہے، جسے ہم ٹریفک جیم کہتے ہیں۔ صحیح۔ ایجنٹ پر مبنی ماڈلنگ اسی منطق کو سماجیات اور معاشیات پر لاگو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹریفک والی مثال بہت اچھی ہے۔ تو اس شعبے میں سب سے بڑی پیش رفت کب ہوئی؟ اس شعبے کو اصل شہرت ملی 1996 میں، جب جوشوا ایپسٹین اور رابرٹ ایکسٹل نے اپنی کتاب شائع کی، گروئنگ آرٹیفیشل سوسائٹیز۔ جی، انہوں نے ایک کمپیوٹر ماڈل بنایا جسے شوگر اسکیپ کا نام دیا گیا۔ یہ صرف ایک ماڈل نہیں تھا، یوں سمجھیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل پیٹری ڈش تھی جس میں وہ سماجی زندگی کو صفر سے اگا سکتے تھے۔ شوگر اسکیپ؟ یہ نام سن کر تو کوئی کینڈی لینڈ کی ویڈیو گیم یاد آتی ہے۔ اس کی دنیا کیسی تھی؟ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے۔ اس کی دنیا ایک شطرنج کی بساط کی طرح تھی، ایک دو جہتی گرڈ۔ اچھا۔ اور اس گرڈ پر جگہ جگہ شوگر کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ کہیں بہت زیادہ شوگر تھی جیسے کوئی زرخیز وادی، اور کہیں بالکل نہیں جیسے صحرا۔ تو یہ شوگر، یہ خوراک تھی؟ خوراک، پانی، دولت، مطلب کوئی بھی ضروری وسیلہ، یہ صرف ایک علامت تھی۔ اور اس دنیا میں رہنے والے کون تھے؟ ہمارے ایجنٹس؟ جی، اس دنیا میں سادہ سے ایجنٹس رہتے تھے۔ ان کی کوئی پیچیدہ شخصیت نہیں تھی، بس چند بنیادی خصوصیات تھیں۔ جیسے کہ ان کی نظر، یعنی وہ کتنی دور تک دیکھ سکتے تھے، اور ان کا میٹابولزم، مطلب زندہ رہنے کے لیے انہیں کتنی شوگر کی ضرورت تھی۔ اور ان کے اصول کیا تھے؟ کیا کوئی لمبی چوڑی ہدایات کی کتاب تھی؟ یہی تو اس ماڈل کی خوبصورتی ہے۔ اصول حیرت انگیز طور پر صرف ایک تھا۔ صرف ایک؟ جی ہاں، صرف ایک۔ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں دیکھو، جس جگہ سب سے زیادہ شوگر نظر آئے اس طرف جاؤ، اور جتنی شوگر کھا سکتے ہو کھا لو۔ بس کوئی مرکزی منصوبہ بندی نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی ثقافتی اصول نہیں، صرف زندہ رہنے کی ایک بنیادی خواہش۔ ٹھیک ہے، تو منظر یہ ہے کہ ایک شطرنج کی بساط پر شوگر پڑی ہے، اور کچھ ایجنٹس ہیں جو شوگر کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس سیمولیشن کو چلایا تو کیا ہوا؟ کیا وہ بس ادھر ادھر گھومتے رہے؟ نہیں، اور یہیں سے یہ ماڈل غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ محققین کے لیے بھی حیران کن تھا۔ ان انتہائی سادہ اصولوں سے بہت پیچیدہ اور جانے پہچانے سماجی مظاہر خود بخود ابھرنے لگے۔ مثلاً؟ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے دیکھی وہ تھی گروہوں کی تشکیل۔ ایجنٹس نے وسائل سے بھرپور علاقوں کے گرد جمع ہو کر قبیلے بنانا شروع کر دیے۔ ایک منٹ،
آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف شوگر ڈھونڈنے کے اصول سے قبائل بن گئے بغیر کسی بات چیت کے، زبان یا منصوبہ بندی کے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس سے بھی زیادہ بنیادی سطح پر ہوا۔ جن ایجنٹس کی نظر اور میٹابولزم ایک جیسے تھے، وہ ایک ہی رفتار سے وسائل کی طرف بڑھتے تھے۔ اچھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قدرتی طور پر ایک ساتھ سفر کرنے لگے، بالکل پرندوں کے غول کی طرح جو بغیر کسی رہنما کے ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ انہوں نے شوگر کے امیر ترین علاقوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی بستیاں بنا لیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، جب یہ قبیلے بن گئے تو کیا وسائل کی تقسیم منصفانہ تھی؟ سب کو اپنا حصہ ملا؟ بالکل نہیں۔ در حقیقت جو دوسرا بڑا مظہر ابھرا وہ دولت کی شدید غیر مساوی تقسیم تھی۔ اچھا، وقت کے ساتھ کچھ ایجنٹس بہت زیادہ شوگر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ زیادہ تر غریب رہ گئے یا مر گئے۔ ایک ایسی تقسیم بنی جو حقیقی دنیا کی امیر اور غریب کی تقسیم سے خوفناک حد تک ملتی جلتی تھی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اگر اصول سب کے لیے ایک ہی تھا تو نتیجہ اتنا غیر مساوی کیوں نکلا؟ کیونکہ کھیل شروع سے ہی برابر نہیں تھا۔ مطلب؟ جیسا کہ میں نے بتایا، ہر ایجنٹ کا میٹابولزم اور نظر مختلف تھی۔ جن ایجنٹس کا میٹابولزم سست تھا، مطلب انہیں زندہ رہنے کے لیے کم شوگر چاہیے تھی، اور جن کی نظر تیز تھی؟ بالکل، انہیں قدرتی طور پر ایک برتری حاصل تھی۔ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے شوگر جمع کر سکتے تھے۔ یہ چھوٹی سی ابتدائی برتری وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ تو یہ ماڈل یہ بتا رہا ہے کہ عدم مساوات کسی نظام میں خرابی یا کسی کی بری نیت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ سادہ اصولوں اور ابتدائی حالات کے فرق سے خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ ہوا؟ جی، محققین نے سوچا چلو اسے اور پیچیدہ بناتے ہیں۔ انہوں نے ماڈل میں ایک اور وسیلہ شامل کیا جسے انہوں نے اسپائس کا نام دیا۔ اسپائس یعنی مسالہ؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ یہ شوگر کی طرح ہر جگہ بکھرا نہیں تھا، بلکہ مخصوص جگہوں پر اگتا تھا۔ اور اس سے کیا فرق پڑا؟ اس ایک تبدیلی نے ایک مکمل معاشی نظام کو جنم دے دیا۔ کچھ ایجنٹس ایسی جگہوں پر تھے جہاں شوگر زیادہ تھی مگر اسپائس کم، اور کچھ کے ساتھ اس کے برعکس تھا۔ تو انہوں نے آپس میں تجارت شروع کر دی؟ انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی ضرورت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے چیزوں کا تبادلہ شروع کیا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ بغیر کسی مرکزی بینک یا حکومت کے۔ صرف مقامی لین دین سے؟ جی، صرف مقامی لین دین سے شوگر اور اسپائس کی ایک مستحکم اور متوازن قیمت خود بخود وجود میں آ گئی۔ یہ تو ایڈم اسمتھ کی انویزیبل ہینڈ تھیوری کا ایک زندہ ثبوت ہے جو ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل، اور انہوں نے اسے مزید آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایجنٹس میں جنس کا تصور ڈالا، ثقافت کا تصور شامل کیا، لڑائی کے اصول شامل کیے۔ ہر بار جب وہ ایک نیا سادہ اصول ڈالتے، معاشرہ اور زیادہ پیچیدہ اور حقیقی دنیا جیسا ہوتا جاتا۔ یہ سب سن کر ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ کمپیوٹر تجربہ تو ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک تعلیمی مشق ہے یا اس کا ہماری حقیقی دنیا کے مسائل سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ اس کا اطلاق بہت وسیع اور گہرا ہے۔ یہ ہمیں سماجیات کے سب سے پرانے مسئلے، مائکرو میکرو مسئلے کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ دیتا ہے۔ یعنی انفرادی اعمال اجتماعی نتائج کو کیسے جنم دیتے ہیں۔ بالکل، شوگر اسکیپ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ یہ مظاہر کی صرف وضاحت نہیں کرتا، بلکہ انہیں پیدا کرتا ہے۔ اور آج کل اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ کیا پالیسی سازی سے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل، آج یہ کمپیوٹیشنل سوشل سائنس نامی ایک بہت بڑے شعبے کا حصہ ہے۔ وبائی امراض کے ماہرین یہ ماڈل بناتے ہیں کہ ایک بیماری کیسے پھیلتی ہے۔ اچھا، شہروں کے منصوبہ ساز یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے بہاؤ کے نمونے کیسے ابھرتے ہیں۔ ماہرین اقتصادیات مالیاتی بحران کو سمجھنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس شعبے کا مستقبل کیا ہے؟ تقریباً 30 سال بعد کیا شوگر اسکیپ جیسے ماڈلز اب بھی متعلقہ ہیں؟ وہ پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ ہیں۔ مستقبل میں ہم ایجنٹ پر مبنی ماڈلز اور حقیقی دنیا کے بگ ڈیٹا کا امتزاج دیکھیں گے۔ مطلب حقیقی وقت کا ڈیٹا؟ جی، تصور کریں کہ ہم ایک شہر کا ماڈل بنائیں اور اسے حقیقی وقت کے ٹریفک ڈیٹا، سوشل میڈیا ٹرینڈز اور معاشی لین دین سے مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں۔ یہ سماجی علوم میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایجنٹ پر مبنی ماڈلنگ
اور خاص طور پر شوگرسکیپ ہمیں ایک ڈیجیٹل لیبارٹری دیتا ہے۔ اس لیبارٹری میں ہم انفرادی سطح پر سادہ اصول بنا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیچیدہ، غیر متوقع اور اکثر جانے پہچانے سماجی نمونے نیچے سے اوپر کی طرف ابھرتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ معاشرے میں بہت کچھ جو ہم دیکھتے ہیں شاید کسی کے عظیم منصوبے کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ لاکھوں لوگوں کے سادہ انفرادی فیصلوں کا ایک ابھرتا ہوا نتیجہ ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑے نتائج کو سمجھنے کے لیے ہمیں اکثر چھوٹے اصولوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ: شوگرسکیپ ماڈل حقیقت کو چند بنیادی اصولوں تک محدود کر دیتا ہے۔ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں ٹریفک کے بہاؤ سے لے کر سوشل میڈیا کے رجحانات تک وہ کون سے ضروری اور سادہ اصول ہو سکتے ہیں جو ان پیچیدہ سماجی نمونوں کو کنٹرول کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا قدم بڑے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سننے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں۔